الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكملين الأفضلين أجمعين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. رسول برکت کرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرام وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 پیش کی گئی تھی. اس کا اجمالی خلاصہ قرآن پاک کی ظاہری بہت ساری آیتیں بلکہ بہت ساری کیا اصول قرآن اور اصول تفسیر کی روشنی میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں. 6166 آیتیں امثال قصص حکایات انبیاء کرام اور دیگر لوگوں کے واقعات پر مشتمل ہیں. جس کو میں نے اس جملے میں کہا تھا کہ قرآن کو اگر دیکھ کر ٹرانسلیشن کرنے چاہیے تو قرآن تو الحمد کے حفظ والناس کی سیدھ ٹرانسلیشن کو سفر کرنا پڑے گا. لیکن کن ترجموں پر کن ٹرانسلیشنز پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ بغیر علم قرآن، بغیر علم حدیث، بغیر علم تفسیر کے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ عنوان دیا ہے کہ قرآن کو نہ دیکھو، قرآن میں دیکھو. قرآن کو دیکھیں گے تو گزشتہ درس میں آیت کا آخری حصہ تھا کہ حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجیے کہ ضرورت کے علاوہ آپ کو ایک دن میں جتنی ضرورت ہے بس اتنی ضرورت کی چیز رکھ لو، باقی سب خرچ کرو. جس سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ تب تو جتنے بھی سیونگس اکاؤنٹس ہیں، جتنے بھی رکھے سنے چھپا کر سب دینا پڑتا ہے اللہ کے پاس. لیکن یہ آیت کریمہ آیت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم ہے آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا. زکوٰۃ والی آیت کی زکوٰۃ والی آیت میں 2.5% کی تعین ہے دوسرے کے حوالے سے. زکوٰۃ کی جب آیت اتر گئی تو اب کتنا دینا ہے اور کتنا رکھنا ہے تو بس طے ہو گیا کہ اب 1 لاکھ میں 2,500 دینا ہے، 97,500 رکھنا ہے. یہ طے ہو گیا. 2.5% دینے کا تعین ہو تو آیت باقی ہے، حکم اٹھا ہے. تو ٹرانسلیشن تو آج بھی وہی ہوگا، ترجمہ تو وہی ہوگا، لیکن نہیں ہر ترجمے پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کا تقاضا ہی نہیں. قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ان ترجموں پر عمل کرنا جس کو رسول پاک نے کنٹینیوٹی کا جامع دیا ہو، جس کے بارے میں تفسیر اور حدیث کے حوالے سے آپ تک پہنچا ہو کہ یہ آیت کا حکم یہاں تک تھا اور اس کے بعد کی آیت کریمہ حکم میں آتا ہے. ابھی کچھ آیتیں ایسی بھی آئیں گی شروع میں کسی کا شوہر کا انتقال کر جائے تو بیویوں کے لیے یہ حکم تھا کہ 1 سال تک عدت گزر، 1 سال پورے 1 سال تک گھر کا رہنا اور شوہر پر نان و نفقہ 1 سال تک کنٹینیو گھر سے نکالنا نہیں، کھانا پینا سب کچھ دینا 1 سال تک. لیکن وہیں پر اسی جگہ میں آیت کریمہ آگے پیچھے ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت ہے. وہ اسی قرآن میں وہی چیز اس میں بھی آئے گی انشاءاللہ.
ہاں آیت نمبر 234 میں 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے، اور آیت نمبر 240 میں 1 سال کی عدت ہے، اور اسی سورہ بقرہ ہی میں ہے دونوں، اور دونوں بیواہی کی عدت کے بارے میں۔ اب بتائیں کیسے عمل کریں گے؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ کس میں کنٹینیوٹی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ کون سے آیت پہلے اتری ہے، کون سے آیت بعد میں اتری۔ جو پہلے اتری ہے اس آیت کی تلاوت تو باقی رہے گی، حکم نہیں ہوگا، کیونکہ بعد والی آیت ناسخ ہو جائے گی، یعنی اس کو منسوخ کر دیں۔ تو اب جو عدت ہے 4 مہینہ 10 دن تک بیواہی عدت ہے، یہ عدت ہے۔ علم القرآن بہت ہی اہم علم ہے، صرف انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پر دیکھ کر کے علم، یہ آپ علم نفسی تو حاصل کر سکتے ہیں، علم حقیقی حاصل نہیں کر سکتے۔ نفسانیت کا علم، خواہش کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بولتے ہیں کبھی اللہ ہدایت عطا فرمائے اس بھائی کو کہ واہ کر کے ہمارے کو بولے ارے آپ تو بس خالی یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے آپ، اور اس میں یہ مانگے آپ فوراً پوری آ جاتی ہے، کہیں وہ پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں کہیں بھی۔ پہلے تو میں نے یہ کہا کہ تمہیں کمپیوٹر کے پاس بھی نہیں جانے کی ضرورت پڑنی چاہیے، کمپیوٹر ہی آ جانا چاہیے ہمارے پاس۔ عجیب بات ہے، ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے پورا قرآن، اس کا ڈیٹیل تفصیل میں ایک لفظ بتائیے، آپ کا جو سورس آف نالج وہی ہے، یہ بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے والد کا نام کیا ہے؟ مجھ سے ایک لفظ پوچھا ہے، کب پوچھا؟ ابھی آپ بولے کہ پوری چیز ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کے والد کا نام کیا ہے؟ خود حضرت ابو ہریرہ کا قبل اسلام اور بعد اسلام نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ نام نہیں ہے، ابو ہریرہ جن کی کنیت ہے، یہ بلی پالتے تھے، حضور دیکھ کر کے ہریرہ مانے بلی ہوتا ہے، ابو مانے والا، اے بلی والے، اب بولتی تھے اسی نام سے مشہور ہو گئے، تو ان کو ٹھنڈی میں پسینے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، قرآن غلط نہیں بولتا، قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، سچوں کے ساتھ رہنا، کمپیوٹر کے ساتھ رہنا نہیں بولتا، سوشل میڈیا کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ تو اسلاف کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو مت دیکھیے، لیکن اس کو بھی ریلیٹڈ کیجیے اسلاف سے، اسلاف کو ان سے ریلیٹڈ مت کیجیے، کیونکہ یہ بعد کی ایجادات ہے، وہ پہلے ہے، اول ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ گزشتہ آیت نمبر 219 سے ایک عقیدہ ملا تھا کہ ہر قرآن کی آیت کو دیکھ کر سڈنلی مسئلہ اخذ کر لینا یہ گمراہی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ کے سلسلے میں ائمہ کرام کا کیا موقف ہے، مفسرین کی کیا رائے ہے، محدثین کا کیا مذہب ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، جو ان کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، یہ بات۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ پاک آیتوں کو بیان فرماتا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے آیتوں کو بیان فرماتا ہے؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ اے لوگوں تم دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت میں بھی غور و فکر کرو۔ آپ بتائیے، فی دنیا، دنیا میں بھی غور و فکر کرو، آخرت میں بھی غور و فکر کرو۔ جتنی بھی بات میں نے ابھی 5 منٹ پہلے کی ہے، کیا اسی بات پر منحصر نہیں ہے کہ میں خود بول رہا ہوں کہ آیت کریمہ پر غور کرو، ترجمہ پر غور کرو، جب تک زندہ ہو غور کرو، اور آخرت میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں غور کرو گے تو تصور آخرت خود تو بہت حاصل ہوگا، آخرت کا تصور بہت حاصل ہوگا۔ کیسا اللہ ہے کہ تلاوت باقی رکھتا ہے، حکم اٹھائے گا، کیسا اللہ ہے کہ حکم باقی رکھتا ہے، تلاوت اٹھائے گا۔ بہت سارے ایسی بھی آیتیں ہیں کہ حکم باقی رکھا، تلاوت اٹھا لے۔ اب جیسے ایک سورہ نور کی ذکر آیت کریمہ آپ دیکھیے، سورۃ الانفطار وفرضناها ونزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ آیت نمبر فصل ہے سورہ نور پارہ نمبر 18 میں ذکر آیت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آیت نہیں ہے، حکم ہے۔ کیسے حکم؟ یہ ہے کہ بوڑھا بچہ جوان جو بھی زنا کا مرتکب ہو، عورت مرد جو بھی زنا کا مرتکب ہو، اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کنوارے اور شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، یہ ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایسی آیت صرف الزانیۃ والزانی
آیتیں ایسی ہیں جو آیت اٹھا لی گئی کہ حکم باقی. اب کچھ حکم ایسے ہیں کہ آیت تو اٹھا لی گئی کہ حکم باقی ہے، اور کچھ حکم اٹھا لیا گیا آیت باقی. حکم اٹھا لیا گیا جیسے یہ، اور آیت اٹھا لی گئی جیسے وہ نہیں بتایا. اس غور کرنے کی ضرورت ہے. آج میں بار بار ہر جگہ اس لیے بولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کا استاد ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا ٹیچر ہو گیا. ذرا بھی اگر دوست کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں، چلو حضرت سے پوچھتے ہیں کیا انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. اس کو بولتے ہیں آپ حضرت کا اتنا ادب کرتے ہیں بے ادب بن جاتے ہیں. آپ اگر حضرت سے ملتے مصافحہ کرتے نبی کی پریکٹیکلی سنت ادا کرتے، وہ انٹرنیٹ سے آپ ملے تو کون سی سنت ادا ہو رہی ہے؟ کیسے آپ کو سہمتی ہوگی؟ اس پر بھی تو کوئی نہ کوئی حضرت ہی بیٹھے ہیں نا، اس پر بھی تو اللہ رسول نہیں ہے، حضرت ہی بیٹھے. جو بھی ایکسپلینر ہے وہ انسان ہی ہے نا. تو بتا کہ کمانڈنٹ علماء، کمانڈنٹ مفتیاں سے آپ رجوع ہوئیے، اور خبردار کبھی بھی انٹرنیٹ وغیرہ پر اور بھروسہ مت کیجیے. قرآن کی ترجموں پر میں کہہ رہا ہوں اور بھروسہ نہیں کیجیے جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس سلسلے میں علماء، فقہاء، محدثین، شارحین، مفسرین ان سب کا کیا موقف ہے، کیا مذہب ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. آگے دیکھیے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے حبیب مکرم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جب ایک آیت ہے پارہ نمبر 3 میں، آیت نمبر 9 میں، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. آیت نمبر 9 نے 10 کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلمن کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ مال نہیں کھاتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں. آگ کھاتے ہیں مطلب اس کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ آگ ڈال کر کے سزا دیتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انقریب اسے سعیر میں داخل کرے گا، جہنم میں دھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا. تو یہ جب آیت اتری نا تو بہت سارے یتیم لوگوں کی کفالت کرنا ہی تو عرب کی شان تھی. کنیزوں کو، خادماؤں کو، یتیموں کو، یہ تو وہاں کی شان ہے. خدمت میں رکھنا سمجھ رہے ہیں، بڑے عیش و آرام کا تصور تو آج بھی ہے وہاں. تو یہ آیت جب اتری کہ پیٹ میں آگ کھاتے ہیں تو بڑے بڑوں کو یہ خیال ہوا ہے یتیموں کا کیا کرنا. تو سب لوگ یتیموں کے مال کو الگ کر دیا. جب کھانا پینا ہاڑی پاڑی سب الگ کرو، تمہارا مال ہمارے ساتھ نہیں ہونا. ایسا سمجھ رہے الگ کر دیا. جب الگ کر دیے تو یہ آتے ہیں یہ سلوک دیتا حبیب مکرم یتیموں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آپ یہ کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ہم الگ کر دیتے ہیں. نہیں ہم الگ کر دیتے ہیں. تو آپ آیت کریمہ اتر کر اصلاح کرتی ان کی نہیں. کہہ دیجیے حبیب مکرم قل اصلاح لهم خیر، تم جو الگ کیے ہو ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہت بڑی چیز ہے. ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہت بڑی بھلائی کی چیز ہے. ان کے مالوں کو الگ مت کرو، ورنہ آپ کے پاس نہ سوٹ کیس ہے، نہ رکھنے کے آلے ہیں، نہ رکھنے کے ذرائع ہیں. آپ سب کچھ ایسے ہی پیسہ پیسہ سب ان کو دے دو گے، کہاں رکھیں گے؟ ان کے ساتھ بھلائی کرو. سنا کس کچھ دے دیا آپ کو ان کی تنخواہ؟ نہیں سب آپ اپنے پاس رکھو. لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے الگ کر دی، اچھی بات ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. ان کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. کم ایسا مال ضائع ہو رہے ہیں پیسے، جب جو لوگ پیسے ہو رہے تھے اب وہ کھانا بناتے تو خدمت میں ایسا مشغول ہو جاتے کہ کھانا کبھی کبھی ضائع ہو جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا. بہت ساری چیزیں یتیموں کے ہاتھ سے برباد ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو ضائع ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا؟ تم الگ کر دی ہو، تم نے سمجھا نہیں آئے ہو. ظلم مت کھاؤ ان کے مال کو، وہ خود سے اگر گفٹ کر رہے ہیں تو کھانے کو ہی آ جائے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ
کے ورکرز رو رہے ہیں، انڈیا کے کام کرنے والے رو رہے ہیں، جاب کرنے والے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو تنخواہ نہیں دے رہے، ان کو اقامہ نہیں دے رہے، ان کو مطلب آنے کا ویزا نہیں دے رہے ہیں، سب کچھ بالکل رو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا کیا؟ یعنی ظلم دو تین مہینے ہو گئے تو ہے کھانا دے رہے، بہت بڑی بات نہیں، کیا ہے میرا حق ہے، وہ آپ نے رکھا ہے مجھ کو 200 روپئے پر، تو مہینہ پورے 200 روپئے دے دیجیے آپ، یہ تو مانگنے سے پہلے دینا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری جو کہتا ہے کہ ورنہ ساری چیزیں وہ چھوڑی۔ تو آج بھی دیکھیے میں جب دیکھا اور ایسا ایسے غریبوں سوچا، آج بھی آپ میں ایسا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان سنی وہاں موجود ہیں عزت و آبرو کے ساتھ رہیں یا پھر لوٹ جائیں، دعا کرتے ہیں وہی تو خالقوں، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاؤ گے کھانے میں، فائنینس میں، کسی بھی چیز میں شیئر کرو گے تو بھائی اخوان ہو، اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، کیا کہ تمہارے دین میں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، خیر خواہ کون ہے، بدخواہ کون ہے، دہشت گرد کون ہے، اصلاح پسند کون ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم یتیموں کے مالوں کو کبھی کبھی پیار سے لے لیتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کبھی کبھی یتیموں کا مال تیرے پاس رہتا ہے نہیں دیتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اشارہ اصل کرنا چاہ رہا ہے کہ یتیموں کا ذرہ برابر بھی ان پر ظلم کرنا یہ دہشت گردی ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ملا لو گے تو یہ اصلاح پسندی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کتنا لطیف نقطہ ہے، کتنا لطیف نقطہ ہے کہ اگر یتیموں کو ملا کر چلو گے، اور ہر یتیم آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، ہر یتیم آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، تو اب جب یتیم جو لوگ والے کی مخلوق کو رب العالمین نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ رشتہ دار تو آپ کے صلہ رحمی کے آٹومیٹکلی طور پر منتظر ہوا کرتے ہیں، ان کو کیسے نہیں ملا کر آپ چلیں گے؟ ان کو کیسے نہیں ملا کر چلیں؟ اس سے صلہ رحمی کا ایک عظیم درس ملا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے کبھی بھی جڑنا نہیں، ان سے کبھی بھی ٹوٹنا نہیں، ان کو کبھی توڑنا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو شخص رشتوں کو توڑتا ہو میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دے گا اپنی رحمت سے، دور کر دے گا اپنی رحمت سے۔ ذات کریمہ نے نیچے سے اوپر کی عظمت کو بتایا ہے کہ عام رشتے کا جب اتنا احترام ہے کہ ہر یتیم آپ کے رشتے دار نہیں ہوتے، ان کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو جو آپ کے رشتے دار ہیں ان کو تو بدل جائے اولا اور آٹومیٹکلی طور پر لے کر کے چلنا چاہیے، یہ معلوم ہو۔ اور اللہ اگر چاہے تو یتیموں پر ظلم کرنے والوں تمہیں آٹومیٹکلی طور پر مشقت میں ڈالنے پر قادر ہے اگر چاہے، لیکن نہیں، تم کو اگر ڈال دے گا تو پھر بیس نہیں مل پائے گا کسی کو۔ اس لیے خدا کی شان یہ ہے کہ اصلاح کا موقع دیا جائے، تمہیں سدھرنے کا موقع دیا جائے، نہیں سدھرو گے تباہ کر دے گا اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیوں؟ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، غالب کا مطلب ہر طرح سے تیرے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے ہے، تو اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور حکمت والا یہ حکمت یہ ہے کہ اپنی طاقت پر اپنے ایک اور عظیم عقیدہ اس سے ملے گا کہ اللہ پاک کو پورا پاور، پوری طاقت ہونے کے باوجود کس پر عمل فرماتا ہے؟ وہ حکمت پر۔ جملے کو اور ذرا آپ کو طاقت ہو جائے ہو گیا، کس پر عمل کریں گے آپ؟ ہو گیا حکمت پر۔ آپ کی بھی حکمت ہے، مگر حکمت کیا ہے کہ آپ سے لوگ نہ ڈریں اور کریے۔ کبھی وہ طائف کا منظر جب یاد کرتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تھے، دونوں پہاڑ کے فرشتے آئے تھے، ادھر کے پہاڑ ادھر کے پہاڑ، بیچ میں رسول پاک ہے، اور جن لوگوں نے ستایا تھا وہ لوگ جو بسے ہوئے تھے وہاں، ان لوگوں کو کچلنے کے لیے خالی روایت نہیں سنیے، یہ سوچیے کہ فرشتے اسے کہتے ہیں جو اللہ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، بس یعنی وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا آرڈر فالو کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، یہ اس کی شان ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنے من سے کہیں نہیں جاتے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے رشتے دار کو فلانے کا ستایا جا رہا ہے تو
ریفارم کوئی کرے یا نہ کرے ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں ڈیفینس میں صحیح بچانے کے. لیکن فرشتے اسے کہتے ہیں کہ جب تک اسے آرڈر نہ ہو دنیا میں کچھ بھی وہ نہیں کرے. اب جب نبی کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام بھی سنا ہے کہ ہم فرشتے ہیں پہاڑ کے اور ہم کو کچلنے کا حکم دیا گیا لیکن ایک شرط کے ساتھ دیا گیا. وہ شرط یہ ہے کہ آپ اجازت دینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتے تم تو اللہ کے آرڈر کے منتظر رہتے ہو یہ کون سا ہے؟ جواب یہی ملے گا یہ بھی خدا ہی کا آرڈر ہے کہ مشیت مصطفیٰ بھی پوچھ لینا. اب آپ بول رہے خدا بھی عزت والا ہے, خدا بھی غلبہ والا ہے, خدا بھی مشیت اور قدرت والا, وہ ہر ثابت کو جان رہا ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جان رہا ہے, بلکہ نبی سے زیادہ جانتا ہے. اللہ کے علم کے سمندر کے قطرے کے کروڑوں میں حصے کا ایک حصہ نبی کا علم ہے اور نبی کا علم کے حصوں کو تقسیم کیا جائے کائنات کا علم ایک طرف آپ کے علم کا کروڑواں حصہ ہے. تو جب سب جانتا ہے اللہ نبی سے زیادہ جانتا ہے عالم الغیب و شہادہ تو پھر منتظر مصطفیٰ کیوں ہوا, انتظار رسالت کیوں ہے؟ اسی کو حضرت نے کہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا اپنے علم ازلی میں جانتا ہے کہ میرے حبیب کی جو مشیت ہو وہ میری مشیت ہو. دنیا دیکھ لے اپنے ماضی کی آنکھ سے کہ میں چاہوں تو وہ پہاڑ کو بھیجنے کے باوجود پورا چاروں بغل سے کنٹرول کے باوجود پھر بھی رسول پاک کے اشارے کا انتظار کرواؤں. دیکھ لے دنیا رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں, رحمت للعالمین کسے. تو سولوشن کیا ہوتا ہے یہ اس پوائنٹ سے دیکھیے, صرف اپنے طاقت کا استعمال کر لینا اور صرف اپنی اتھارٹی اپنے پاور کا استعمال کر لینا یہ پاور والا ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح استعمال کرنا یہ پاور ہونے کی دلیل ہے. دشمن کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم دشمن ہیں, ان کے غلطی پر ہیں ہم, یہ ہے اصل صحیح طاقت کا استعمال. چنانچہ جب رسول پاک نے کہا اگر رب نے ایسا کہا ہے تو جاؤ میرا حکم ہے تم چلے جاؤ آپ کر کے. فرشتے دیکھیے خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. اب حکم خدا سمجھ رہے ہیں, حکم خدا بزبان مصطفیٰ نبی جو کہے وہ فالو کرنا پورا یہ بھی حکم ہے. نبی نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس نبی فرشتے گئے, نبی نے لوٹا دیا ہے مجھے سب معلوم تھا. کیا مولا نے کیا کہا مجھے سب معلوم تھا, مجھے سب معلوم تھا. ہاں میں اپنے حبیب کی عظمت کو امت کے سامنے بتانا چاہتا. حبیب نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے جانتا تھا. حبیب نے کہا تھا تم انہیں دیکھ رہے ہو میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ تو خدا بھی دیکھ رہا ہے, یہ تو خدا بھی دیکھ رہا ہے, لیکن نہیں. آنکھ وہ آنکھ ہے جس آنکھ میں اگر رسول پاک کا تصور نہ ہو دیدار الہی نصیب نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی آنکھ سے خدا کو دیکھو تب جا کر کے خدا نظر آئے. تو اللہ پاک کے رسول نے جب کہا اب اس پر پورا تنہائی غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اللہ سب جانتا ہے, پھر بھی اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ نسلوں کو دیکھنا اللہ نہیں جانتا ہے. کچھ ساتھی لوگ اعتراض جو کرتے ہیں اے نبی کو یہ نہیں معلوم, نبی کو وہ نہیں معلوم, نبی کو یہ معلوم ہے. اللہ بندو نبی ہی کو سب کچھ معلوم ہے, اس لیے کہ نبی ہی کے ذریعے سے ہمیں رب کا علم ہے, رب کی معرفت ہے. تو جتنا بھی علم مجھے ملا ہے وہ تو نبی ہی سے ملا ہے. تو ہمارا سوچ اللہ نے تو نبی ہی ہے, تو ہم کیسے نبی کو نگیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو سب کچھ بس نبی ہے, ہمارا سب کچھ کس نبی ہے, اسی لیے بے بسوں کے بس ہے وہ بے بسوں کے کس. افسوس ہوتا ہے لوگ جو والا تصور رکھتے ہیں وہ مطلب لاجیکلی طور پر غلط بولتے ہیں کیونکہ ہمارا تو ماں ملکہ ہر زاویے سے محمد رسول اللہ. ہم کا جانے کے اللہ کو, ہم کا جانے کے اللہ کیا ہے, ہم کا جانے کے نماز سے کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ بولتے ہیں کہ ارے وہ لوگ جاتے ہیں مندر میں بھی جو ٹھہرتے ہیں تم بھی مسجد میں آ کر کے ٹھہرتے ہو. ظالم ہم اپنے من سے نہیں ٹھہرتے, ہمارا بیس محمد رسول اللہ ہے جس کو پوری کائنات فالو کر رہی ہے. تیرا بیس کوئی بھی نہیں, تیرا بیس نفس ہے, تیرا بیس خواہش ہے, جھوٹ کی کتابیں ہیں, لیکن ہمارا بیس وہ ہے جس کا قائل تو خود ہے کہ محمد اس بیس تم نے کہا محمد
रसूल आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब होगा तो वाकई इस कहने के इजहार का इंतजार फरमा रहा होगा मौला, मेरा हबीब बोल दे कि मैं इनकी नस्लों को देख रहा हूँ। आंख से देखने वालों ने देखा कि अगर एक अबू जहल मरने वाला मर गया है लेकिन बेटे सहाबी रसूल बने, हज़रत इकरमा सहाबी रसूल बने। खुलासा ये निकला कि अल्लाह पाक गालिब होने के बावजूद अपनी हिकमत पर अमल फरमाता है। इसीलिए यहाँ पर इशारा फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह पावर वाला है। तुम कभी भी खामोशी को मजबूरी का नाम मत देना, चश्मोशी को मजबूरी का नाम मत देना। अज़ीज़ुन वो गालिब है लेकिन वो हकीम भी है, वो हिकमत वाला। अगर वो सबको मार दे तो फिर अमल किससे करवाएगा? नबी के कदम में गिराएगा किसको, झुकाएगा किसको? अल्लाह पाक चाहता है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी मुस्तफा का दोस्त बन जाए। दुआ परवरदिगार आलम आज की दर्स को हबीब पाक साहिब वलाद के वसीले से कबूल फरमाए, हम सबको इसका अजर असीम अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में भलाइयों से नवाज़े।